السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تقف ما لیس لک به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسؤولا۔ وفی الحدیث قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل من تبعه ولا ينقص ذلك من اجورهم شيئا، ومن دعا الى ضلالة كان له من الاثم مثل آثام من تبعه ولا ينقص ذلك من آثامهم شيئا۔ وفي حديث آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيها يهوي بها في النار ابعد ما بين المشرق والمغرب۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما۔ محترم حاضرین، بزرگان ملت اسلامیہ، نوجوان ساتھیوں، دوستوں، بچوں اور پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، یہ اللہ رب العالمین کا فضل و احسان ہے کہ رب العالمین نے ہمیں یہاں اس مسجد کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی کچھ باتیں اس نیت اور اس قصد اور اس عزم کے ارادے سے، عزم و ارادے سے جمع کیا ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سن کر اس پر کما حقہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے، وگرنہ دینی بھائیوں، آپ بخوبی جانتے ہیں، آپ کا اپنا ذاتی مشاہدہ ہوگا کہ آج اتوار کا دن ہے۔ الحمدللہ عمومی طور پر بیشتر کمپنیوں میں نوکری پیشہ افراد کا، حتیٰ کہ بعض جن کی اپنی خود کی دکانیں ہوتی ہیں، بند رہتی ہیں آرام کے لیے، یا بعض حکومتی گائیڈ لائن کی وجہ سے، اور اس عام تعطیل کے باوجود بھی، صحت و تمنگری ہونے کے باوجود بھی، وقت کی فراہمی ہونے کے باوجود بھی، وہ باہر نکڑوں پر، چوراہوں پر، دکانوں پر ایک دوسرے سے یوں ہی محو کلام ہوں گے، محو گفتگو ہوں گے، کسی کی برائی بیان کی جا رہی ہوگی، کسی کی غیبت بیان کی جا رہی ہوگی، یا اسی طریقے سے کذب بیانی، دروغ گوئی وغیرہ کے اعمال وہ انجام دے رہے ہوں گے۔ تو حقیقی معنوں میں یہ اللہ رب العالمین کا ہمارے اوپر فضل و کرم اور انعام ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنے ان خوش نصیب افراد میں سلیکٹ کیا ہے، منتخب کیا ہے کہ جو اپنی زندگی کے ان حسین ترین اوقات کو اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سننے کے لیے، مواعظ حسنہ سے اپنے قلوب و اذہان کو منور کرنے کے لیے یہاں یکجا ہوئے ہیں اور جمع ہوئے ہیں۔ اسی لیے ابتدا میں مولا کریم سے میں دعا گو ہوں کہ رب العالمین ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ دینی بھائیوں، ہم لاکھ سن لیں، لاکھ مواعظ ہم اپنے قلوب و اذہان کے اندر بٹھا لیں اور جان لیں، پہچان لیں سچی چیزوں کو، بری چیزوں کو، حلال کردہ چیزوں کو، حرام کردہ چیزوں کو، حدود اللہ کو کما حقہ جان لیں،
لیکن ہمارا عزم نہ ہو، ہمارا قصد نہ ہو، ہمیں اللہ رب العالمین کی رضا جوئی حاصل کرنا نہ ہو تو ان باتوں کو سننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لہٰذا اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ رب العالمین ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ دینی بھائیوں، سوشل میڈیا عصر حاضر کا ایک نہایت ہی حساس اور نازک ترین موضوع ہے۔ چھوٹا ہو، بڑا ہو، بزرگ ہو، نوجوان ہو، ماں ہو، بہن ہو، طالب علم ہو، نوکری پیشہ فرد ہو یا اسی طریقے سے ایک معمر عمر رسیدہ شخص ہو، اس سوشل میڈیا کی افادیت سے، اس سوشل میڈیا کے رسائی سے کوئی بھی شخص دور نہیں ہے۔ غرض ہے کہ ہم میں سے کسی کے پاس، چاہے وہ اینڈرائیڈ کی شکل میں، آئی فون کی شکل میں، ٹیب کی شکل میں، آئی پیڈ کی شکل میں، حتیٰ کہ کمپیوٹر کی شکل میں، کسی نہ کسی کے پاس کسی نہ کسی شکل میں یہ سوشل میڈیا کے آلات ہمارے پاس موجود ہیں۔ دینی بھائیوں، اللہ رب العالمین کا یہ بہت ہی بڑا فضل و کرم ہے کہ اس سوشل میڈیا نے قریب کو بعید کو قریب کر دیا ہے۔ ایک وقت تھا آج سے 15-20 سال پہلے کہ آپ احوال کا پر اگر نظر دوڑائیں گے، آپ یاد کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کبھی یہ تصور نہیں تھا، ہمارے وہم و گمان میں یہ نہیں تھا، ہمارے آبا اور اجداد کے زمانے میں یہ ہے اسطوری اور اسی طریقے سے طلسماتی یا خوابیدہ، یہ ہماری خواب کی سوچنے کی ہمارے اذہان میں یہ فکر میں آنے والی ہی صرف چیزیں تھیں، محض خوابیدہ چیزیں تھیں کہ ایک انسان مشرق میں موجود ہے، مغرب سے وہ ہم کلام ہوگا، ایک انسان مغرب میں موجود ہے، وہ مشرق میں موجود اپنے کسی بھائی، کسی ساتھی، کسی شناسہ کی آواز کو سن کر، اس کی باتوں کو سن کر فی الفور جواب دے گا، اور اس کی وہ بات فی الفور وہاں تک پہنچ جائے گی اور فی الفور اس کو ریپلائی اور جواب بھی مل جائے گا۔ سوشل میڈیا کہتے کسے ہیں؟ سوشل کے معنی اجتماعی ہوتا ہے، اور میڈیا کے معنی رابطے کے ہوتا ہے۔ یہ انٹرنیٹ پر مبنی ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جو کمیونٹیز اور ورچوئل نیٹ ورک کے ذریعے سے خیالات کو، احساسات و افکارات کو ایک دوسرے تک پہنچاتا ہے، اور اس کے لیے ڈیٹا کی فراہمی نہایت ہی ضروری ہوتی ہے۔ وہ انٹرنیٹ کے ذریعے سے مختلف قسم کے باتوں کو ایک دوسرے کے پاس ہم فارورڈ کرتے ہیں اور پہنچاتے ہیں۔ اب وہ جو ڈیٹا ہوتا ہے وہ خواہ تصویروں کی شکل میں ہو، ویڈیوز کی شکل میں ہو اور آوازوں کی شکل میں ہو، گرجے کی اس کے مختلف قسم کے شکلیں ہیں، اور اس کے استعمال کرنے کے لیے مختلف قسم کے آلات کو اینڈرائیڈ، آئی فون، آئی پیڈ اور ٹیب کے ذریعے سے اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ دینی بھائیوں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ہمیں راستوں میں بیٹھنے سے منع فرمایا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا راستوں میں بغیر بیٹھے کوئی چارہ نہیں ہے، اور اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ راستوں میں بیٹھ کر ہم آپس میں گفتگو کرتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان راستوں کے حقوق کو ذکر کرتے ہوئے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بتلایا تھا کہ دیکھو میرے صحابہ، میرے رفقائے کار، تم راستوں میں بیٹھنا چاہتے ہو، راستوں میں ضرور بیٹھو، لیکن ان راستوں کے حقوق کو ضرور ادا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ راستوں کے حق کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی کو ایذا نہ اور تکلیف نہ دینا، کسی کی غیبت نہ بیان کرنا، سلام کا جواب دینا اور اچھی باتوں کو منتقل کرنا، اس کا حکم دینا، اور برائیوں سے، بری باتوں سے روکنا۔ پتہ چلا کہ ہر چیز کا
کوئی نہ کوئی حق ہے، اور تمام چیزوں کو جو اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا کیا ہے ان کے تحت ان کے استعمال کے تعلق سے کچھ حقوق ہیں، کچھ ذمہ داریاں ہیں، کچھ ریسپانسبلٹیز ہمارے اوپر اللہ رب العالمین نے عائد کیا ہیں کہ جن حقوق کی ادائیگی کرتے ہیں اگر ہم، تبھی جا کر اس کے اچھے اور مثبت اثرات ہمارے اوپر، ہمارے معاشرے کے اوپر، ہمارے شخصیت پر اور ہمارے اہل خانہ کے اوپر مرتب ہو کر کے سامنے آ سکتے ہیں۔ دینی بھائیوں، سوشل میڈیا کے جہاں بے شمار فوائد ہیں، جہاں اس نے دور کے لوگوں کو قریب کر دیا ہے، جہاں اس کے ذریعے سے خبروں تک پہنچنا، خبروں کے بارے میں معلومات حاصل کرنا، کسی واقعے کی تحقیق کرنا، کسی انسان کی، کسی اپنے جان پہچان والے کی خیر خیریت دریافت کرنا، یہ آسان ہو گیا ہے۔ علم کا حاصل کرنا، علم کو تلاش کرنا، کسی چیز سے متعلق معلومات حاصل کرنا، سرچ کرنا اور بفرنگ کرنا یا اسی طریقے سے سرفنگ کرنا، یہ نہایت ہی آسان ہو گیا ہے۔ وہیں اس سوشل میڈیا کے کچھ فسادات ہیں، کچھ خرابیاں ہیں، کچھ نقصانات ہیں کہ جن نقصانات کے بارے میں معلوم رہنا، جن کے بارے میں ہمیں الرٹ رہنا نہایت ہی ضروری ہے، وگرنہ یہ سوشل میڈیا ایک ایسا فتنہ ہے، یہ ایسی برائیوں کا اڈا ہے کہ جس کے ذریعے سے ہمارا اخلاق، ہمارا کردار، ہماری تربیت، ہمارے دین کے اصول، ہماری حتیٰ کی پوری زندگی تباہ و برباد ہو سکتی ہے، اور اس کی وجہ سے دو بھائیوں کے درمیان دشمنی اور بغض و عناد کے ماحول اور فضا قائم ہو سکتی ہے۔ تو آئیے ہم پتہ لگاتے ہیں کہ آخر اس سوشل میڈیا کے کہ جو آج ہر چھوٹے بڑے کے ہاتھ میں موبائل کی شکل میں، نیٹ ورک کی شکل میں ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، اور جس سے دور رہنا، جس سے بچنا بھی ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ اس کی مثال اس طریقے سے ہے کہ مثال کے طور پر آپ کوئی سامان خرید رہے ہیں، آپ کے پاس بسا اوقات روپے موجود ہیں، لیکن آپ کے پاس اس کا صرف یعنی چھٹا نہیں موجود ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ کیو آر کوڈ کی شکل میں موجود فلاں دکان، فلاں کمپنی، فلاں جگہ، فلاں سبزی والے، فلاں کھانے پینے کے سامان اور اشیاء کے بیچنے والے کے پاس موجود رہتا ہے، آپ اسکین کر کے اس کو وہ رقم، وہ مختصر ہے یا اسی طریقے سے وہ ایسا اماؤنٹ ہے کہ جس کا اس کے پاس چینج موجود نہیں ہے، آپ ادا کر دیتے ہیں۔ یا اسی طرح سے بہت سے ایسے اپلیکیشنز ہیں کہ جس کے ذریعے سے آپ سچی اور اچھی خبروں کی جانکاری حاصل کرتے ہیں، یا بہت سے ایسے اپلیکیشنز ہیں کہ جس کے ذریعے سے مثال کے طور پر میپ ہوا، جس کے ذریعے سے آپ کسی ایسے جگہ، کوئی ایسا ایڈریس، کوئی ایسا عنوان اور پتہ ہے کہ جہاں آپ نہیں پہنچ سکتے ہیں، لیکن اس کی مدد سے، اس کے سہارے سے، اس کے ذریعے سے آپ اس جگہ تک پہنچنے میں آسانی حاصل کرتے ہیں، وہ آپ کا گائیڈ بن جاتا ہے۔ تو دینی بھائیوں، آئیے، فوائد تو اپنی جگہ ہیں، نقصانات کیا کیا ہیں؟ نقصانات بہت ہیں، اور وہ فسادات اور وہ گمراہیاں اور وہ نقصانات کیا ہیں، نکات کی شکل میں آپ تمامی حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ دینی بھائیوں، سوشل میڈیا، اس کا سب سے بڑا اور اہم نقصان وقت کا ضیاع ہے، یعنی وقت کی خرابی اور بربادی ہے۔ جی ہاں دینی بھائیوں، یہ وقت ایسا ہے، یہ وقت کی بڑی اہمیت ہے، گیا وقت دوبارہ آتا نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے جو ہمیں یہ اوقات اور یہ فراغ عطا کیا ہے، اس کو اللہ رب العالمین کی اطاعت میں، اللہ کی بندگی میں، یا اسی طریقے سے جو وسائل اور آلات، جو ٹیکنالوجی اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا کیا ہے، اس کا صحیح طریقے سے مناسب اور سود مند استعمال کرنے کے لیے ہم اس کو بروئے کار لائیں، وگرنہ دینی بھائیوں آپ کو معلوم ہونا چاہیے، آپ نے سنا ہوگا اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ان کفار سے متعلق ارشاد فرماتا ہے کہ میدان محشر کے بعد جو لوگ اچھے ہوں گے اللہ رب العالمین ان کو ان کے اچھے عملوں کی وجہ سے جنت میں داخلہ دے گا، جو برے ہوں گے، کافر و مشرک ہوں گے، اللہ رب العالمین ان کو کھولتی اور دہکتی آگ یعنی جہنم کے اندر داخلہ دے گا۔ وہ جہنمی، اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ذکر کرتا ہے کہ جہنم میں جہنمی داخل کرنے کے بعد
چیخیں گے، چلائیں گے، اللہ رب العالمین سے فریاد کریں گے، آہو بکا کریں گے، اے رب العالمین ہم سے غلطیاں ہو گئی، اے رب العالمین تو نے مجھے اچھے اوقات عطا کیا تھا، ایک لمبی عمر تو نے مجھے عطا کیا تھا، لیکن اس وقت کو، اس عمر کو میں نے تیری عبادت و بندگی میں نہیں گزارا، اے رب العالمین میں پچھتاوا کر رہا ہوں، ہم پچھتاوا کر رہے ہیں، تو ہمیں دوبارہ دنیا کے اندر لوٹا دے، دوبارہ ہمیں تو وقت دے دے، زندگی دے دے، عمر دے دے، دنیا میں ہمیں بھیج دے تاکہ ہم دوبارہ جا کر عمل کر سکیں۔ اللہ رب العالمین انہیں وقت دے گا، اللہ رب العالمین انہیں دوبارہ دنیا میں بھیجے گا، اللہ رب العالمین ان سے کہے گا، انہی سے باز پرس ہوگا، سوال کرے گا، اے جہنمیوں بھلا بتاؤ کیا تم نے ہمیں عمریں عطا نہیں کی تھی دنیا کی زندگی میں؟ کیا ہم نے تمہیں اوقات نہیں دیا تھا؟ کیا ہم نے تمہیں فراغ عطا نہیں کیا تھا؟ اور کیا تمہارے پاس کھلم کھلا ڈرانے والا، اچھی باتوں کا حکم دینے والا، برائیوں سے روکنے والا تمہارے پاس میں نے نہیں بھیجا تھا؟ ڈرانے والا تمہارے پاس نہیں آیا تھا؟ وہ کہیں گے، اے رب العالمین ضرور آیا تھا، تیرا بھیجا ہوا ہمارے پاس ڈرانے والا آیا تھا۔ اللہ رب العالمین فرمائے گا، تمہیں ہرگز ہرگز دوبارہ زندگی ملنے والی نہیں ہے، دنیاوی زندگی، تمہیں ہم دوبارہ مہلت اور موقع دینے والے نہیں ہیں۔ پتہ چلا یہ وقت، یہ زندگی موت کے آ جانے کے بعد جب ہمارے اچھے اور برے ہمارے اعمال کا بدلہ اللہ رب العالمین سنا دے گا، فیصلہ آ جانے کے بعد اللہ رب العالمین ہمیں دوبارہ وقت دینے والا نہیں ہے۔ یہ حسین ترین لمحات، یہ لیل و نہار ہمیں جو میسر ہیں، جو نصیب ہیں، اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہیں، انہیں غنیمت جانیے۔ وقت کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا ہے، وقت کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے، اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ انہی میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، حیاتک قبل مماتک، تمہاری یہ جو زندگی ہے نا، تمہیں اللہ رب العالمین نے جو یہ زندگی عطا کی ہے، عمریں عطا کی ہے، اوقات جو اللہ نے دیا ہے، ان کی قدر کرو۔ موت کا فرشتہ اس سے پہلے کہ آدم کے موت تمہاری روح کو نکال لے، اس سے پہلے اس وقت کو، اس عمر کو، اس زندگی کو، اس حیات کو غنیمت جانو۔ دینی بھائیوں، پتہ چلا کہ یہ وقت کی بڑی اہمیت ہے۔ وقت یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے عطا کردہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتلاتے ہیں کہ قیامت کے دن ابن آدم یعنی حضرت انسان کا، اللہ کے اس مخلوق کا قدم اپنی جگہ سے ہلے گا نہیں، ایک انسان کو مہلت نہیں ملنے والی ہے تاکہ اس سے پوچھ نہ لیا جائے کچھ چیزوں سے متعلق۔ اسی میں سے ایک سوال ہمارے اس عمر سے متعلق ہوگا، اسی میں سے ایک سوال ہمارے اس وقت سے متعلق ہوگا۔ پتہ چلا وقت کی بڑی اہمیت ہے۔ اب سوشل میڈیا کے حوالے سے آئیے ہم اپنے گریبان میں جھانکیں، ہم اپنا محاسبہ کریں۔ اگر ہم اپنے ماحول کا بنظر غائر مشاہدہ کرتے ہیں، چھوٹا ہو، بڑا ہو، جوان ہو، بیمار ہو، روح بصحت ہو، ماں ہو، بہن ہو، بچہ ہو، بچی ہو، آج ہم میں سے ہمیں اپنی ان اوقات کی اہمیت کو جانتے ہوئے ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ آیا ہم سوشل میڈیا کے استعمال کے لیے، ویڈیوز دیکھنے کے لیے، خبریں پڑھنے کے لیے، لایانی بیہودہ چیزوں میں ٹائم پاس کرنے کے لیے ہم کتنی وقت کو دیتے ہیں اس سوشل میڈیا کو؟ دینی بھائیوں، حتیٰ کہ آپ بھی جانتے ہیں یہ سوشل میڈیا ایسا پلیٹ فارم ہے کہ بسا اوقات آپ کوئی، اگر آپ پرائم ممبر مثال کے طور پر یوٹیوب کے یا اسی طریقے سے فیس بک اور دیگر کے پلیٹ فارمز کے آپ ممبر نہیں ہیں، آپ اس کو رقم اور پیسہ اور پیمنٹ نہیں کر رہے ہیں، تو یوٹیوب پر آپ اچھی چیز دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کی قسم، آپ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں، اقوال و فرمودات کو سن رہے ہیں، آپ ان نیٹ ورکس پر پڑھ رہے ہیں۔ دوران میں یوٹیوب پر آپ کے ایسا
ایڈورٹائز اور ایسا اشتہار آتا ہے، ایسا پرچار آتا ہے کہ جو بالکل فواحش و منکرات کی طرف رہنمائی کرنے والا ہوتا ہے، جو برائیاں سکھلانے والا ہوتا ہے، جو غلط چیزوں کو ہمیں اپنی نگاہوں سے دیکھنے کی طرف رغبت دلاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم سوشل میڈیا پر اتنا زیادہ آن لائن رہتے ہیں، اپنی زندگی کا ایک حسین ترین وقت اور اثاثہ بیہودہ لایانی چیزوں میں خرچ کرتے ہیں۔ ہمارا ایک نوجوان، اس کے گارجین، اس کے سرپرست حضرات اگر اسے کہتے ہیں کہ بیٹا اس موبائل کا استعمال کم کرو، وہ کہتا ہے جی ہاں ابو، اے امی، اے فلاں میرے سرپرست، بس 5 منٹ مختلف قسم کے گیمز اور کھیل اور اسی طریقے سے اپلیکیشن پر مبنی اس طریقے سے گیم اس کے اندر فٹ کر دیے گئے ہیں۔ اللہ کی قسم، کھانا سامنے موجود ہے، والدین 1 بار 2 بار 5 بار کہہ رہے ہیں بس 1 منٹ، بس 5 منٹ، حتیٰ کہ دینی بھائیوں بسا اوقات آپ خود بھی مشاہدہ کرتے ہوں گے، آپ کے گھر کوئی اپنا شناسہ، آپ کا اپنا کوئی قریبی، آپ کا کوئی نہایت ہی قریبی رشتہ دار آپ کے گھر پر دھمکتا ہے، پہنچتا ہے، آپ اس کی مہمان نوازی کرنے کے لیے اپنی باہیں کھول لیتے ہیں، اس کے لیے اچھے اچھے پکوان پکاتے ہیں، اور اپنی اسی اولاد کو، نوجوان اولاد آپ کے سامنے موجود ہے، انہی مہمانوں کے سامنے آپ اسے کہتے ہیں پانی لے آ، کھانا لے آ، یا اسی طریقے سے فلاں سامان لے آ۔ وہ موبائل کے اندر اس طرح محو ہے، اس طرح مبتلا ہے، اس طرح ایڈکٹ ہے، اس طریقے سے وہ اس کے اندر مصروف ہے کہ وہ کھیل رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، کہہ رہا ہے بس 2 منٹ 5 منٹ، بسا اوقات آپ کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ بات درست ہے کہ نہیں درست ہے؟ ایسا ہوتا ہے۔ تو دینی بھائیوں، یہ ہے وقت کا ضیاع۔ اللہ رب العالمین قیامت کے دن ہم اپنی اوقات کو، جو یہ عمر اللہ نے جو اوقات ہمیں دیا ہے، اس کے تعلق سے ہم سے باز پرسی ہونے والی ہے، سوال کیا جانے والا ہے۔ اب یہ آپ کے اوپر منحصر ہے کہ آپ اچھی چیزوں کو دیکھ کر، آپ اچھی باتوں کو نقل کر کے، آپ اچھی باتوں کو سن کر، آپ اللہ کی عبادت کر کے، آپ اللہ کی طاعت بجا لا کر کے اپنی زندگی کے ان اوقات کو خرچ کر رہے ہیں، یا بری چیزوں میں، فواحش و منکرات میں، یوں ہی لایانی بیہودہ بری چیزوں میں اپنے اوقات کو ضائع اور برباد کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا سب سے پہلا فساد، سب سے بڑی خرابی، سب سے بڑا نقصان سوشل میڈیا کا وقت کا ضیاع اور وقت کی بربادی ہے۔ لہٰذا ہمارے وہ نوجوان ساتھی خصوصی طور پر جو سوشل میڈیا کا استعمال کرنے میں اپنی زندگی کے ایک حسین ترین وقت کو صرف کرتے ہیں، گزارتے ہیں، وقت گزاری کے لیے، دینی بھائیوں، خبروں کی جانچ پڑتال کے لیے، کچھ باتیں سننے کے لیے، ہاں 24 گھنٹے میں آپ صبح کے وقت آدھا گھنٹہ، شام کے وقت آدھا گھنٹہ آپ استعمال کر لیں، کوئی حرج نہیں، کوئی مذائقہ نہیں، لیکن آپ رات اللہ نے سونے کے لیے بنایا ہے، رات میں اللہ رب العالمین نے آپ کو آرام کرنے کے لیے بنایا ہے۔ آپ کو معلوم ہوگی وہ حدیث کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز کے بعد بلا کسی ضرورت کے یوں ہی لایانی باتیں کرنے سے منع کیا ہے، اور اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی وقت کام نہیں ہے، تو آپ سو جائیے۔ اللہ رب العالمین نے سونے کے لیے یہ وقت دیا ہے، یہ راتیں بنائی ہیں سونے کے لیے۔ آپ ہم میں سے بہت سے ہمارے نوجوان ساتھی پوری کی پوری رات وہ گیم کھیلنے میں اور اسی طریقے سے بیہودہ اور لغو چیزوں کو دیکھنے اور سننے میں گزارتے ہیں۔ لہٰذا خدا را وقت کی قدر کریں، وقت کی اہمیت کو جانیں، سوشل میڈیا کا صرف اور صرف ضروری جہاں ہو وہیں اسی چیز کے لیے، اچھی چیز کے لیے استعمال کریں۔ دوسرا فساد سوشل میڈیا کا وہ فواحش و منکرات کی ترویج اور ان کو رواج دینا ہے۔ جی ہاں دینی بھائیوں، سوشل میڈیا کے ذریعے سے بہت سے ہمارے مسلمان بھائی انہی مختلف ایپس میں، چاہے وہ فیس بک اور یوٹیوب کی شکل میں ہو یا کوئی اور پلیٹ فارم ہو، اس کے ذریعے سے وہ فواحش چیزوں کو، گندی
اور فحش و منکرات پر مبنی ویڈیوز کو وہ دیکھتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے وَلَا تَخْفُوا مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، کہ ان چیزوں کے پیچھے نہ پڑیں کہ جن کا آپ کو علم نہیں ہے، یہ اچھی چیزیں نہیں ہیں، آپ ان کے پیچھے نہ پڑیں۔ ان السمع والبصر والفؤاد، بے شک ہماری کان، ہماری آنکھ اور ہمارے دل یہ جو دیکھتے ہیں، جو بری اور اچھی چیزیں محسوس کرتے ہیں، سوچتے ہیں، فکر کرتے ہیں، کل اولئک کان عنہ مسئولا، تمام کے متعلق ہم سے سوال کیا جائے گا قیامت کے دن۔ اگر آپ نے اس موبائل کے اندر غلط اور فحش پر مبنی ویڈیوز کو آپ نے دیکھا ہے تو اللہ رب العالمین آپ کو اس سے متعلق سوال کرنے والا ہے۔ یہاں ایک نہایت ہی اہم بات اور ایک اہم نقطے پر یاد دہانی کرنی میں ضروری سمجھتا ہوں۔ اس کی مثال یہ ہے کہ دینی بھائیوں، ہم اسٹیٹس لگاتے ہیں، مثال کے طور پر ریلز لگاتے ہیں، ویڈیوز لگاتے ہیں، شارٹ ویڈیوز۔ مثال اس کے لے لیجئے، آپ کی اپنی فیملی کا ایک واٹس ایپ گروپ ہے، یا اسی طریقے سے آپ اپنے دوستوں کا ایک گروپ ہے، یا اسی طریقے سے آپ کے اپنے کانٹیکٹس میں واٹس ایپ پہ 100 200 500 کی تعداد میں آپ کے بہی خواہ آپ کے اپنے ریلیٹیو قریبی موجود ہیں۔ آپ اس واٹس ایپ کے اندر اسٹیٹس کا ایک آپشن ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے، نہایت ہی اہم یہ نکتہ ہے دینی بھائیوں کہ بڑے افسوس کی بات ہے، ہمارے بعض مسلمان بھائی اور بہن اپنے اس واٹس ایپ پر ایسے اسٹیٹس لگاتے ہیں جس میں موسیقی ہے، میوزک ہے، گانے ہیں، ناچ ہے، رقص ہے، ڈانس ہے، اللہ اور اس کے رسول کے بتلائے ہوئے طریقے کے بالکل مخالف باتیں کہی جا رہی ہیں۔ کلم کھلا قرآن اور حدیث کے ساتھ استہزاء اور تضحیق کی جا رہی ہے۔ خدا را ایسے اسٹیٹس جو لگا رہے ہیں وہ ہوش میں آئیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا ہے من دل الی ہدن، جس نے اپنے کسی بھائی کو ہدایت کی طرف، اچھی بات کی طرف دعوت دی۔ حتیٰ کہ علماء کرام کا یہ بھی کہنا ہے کہ کوئی ویڈیو ہے، کوئی فوٹو ہے یا کوئی آرٹیکل ہے، کوئی بھی چیز ہے، آپ اسے لائک کر رہے ہیں، آپ اسے شیئر کر رہے ہیں، اگر وہ غلط چیز ہے، اللہ کی قسم قیامت کے دن آپ کے اس ایک ہلکا سا جس لائک کو آپ بہت ہی آسان سمجھتے ہیں، قیامت کے دن کیونکہ تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور اچھائی اور اچھے چیزوں میں تعاون کرو۔ آپ جانتے ہیں یہ ویوز آپ جو دے رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں 30 سیکنڈ سے زیادہ آپ کوئی ویڈیو کو دیکھتے ہیں تو وہ ایک ویو مانا جاتا ہے، اور کوئی غلط چیز ہے، غلط چیزوں پر، فحش چیزوں پر مبنی کوئی ویڈیو ہے، اگر آپ اس کو دیکھ رہے ہیں تو اس کے ویورز بڑھ رہے ہیں، اور ویورز کے بڑھنے اور کثرت کے اعتبار سے وہ پیسہ کما رہا ہے۔ تو کیا یہ بری چیزوں میں تعاون ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو لہٰذا اسٹیٹس بھی لگائیں، آپ قرآن کی باتیں لگائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لگائیں، علماء کرام کے خطابات کے جو شارٹس ہیں وہ لگائیں، آپ اچھی چیزوں کا حکم دیں، اور یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ اور آپ جان لیں، یقینی طور پر جان لیں کہ آپ اگر اچھی چیزوں کو سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں، پھیلا رہے ہیں تو آپ کو ثواب ملنے والا ہے۔ آپ اگر بری چیزوں کو لائک کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، فارورڈ کر رہے ہیں تو اس کا آپ کو گناہ ملنے والا ہے۔ یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ آپ کو ثواب لینا ہے، اللہ کے اجر کا مستحق بننا ہے، یا بری چیزوں کو پھیلا کر اللہ کی ناراضگی ہمیں اپنا نصیبہ بنانا ہے۔ تو دینی بھائیوں، فحش و منکرات کا نہایت ہی اہم ذریعہ یہ سوشل میڈیا ہے۔ تیسری بات، سوشل میڈیا کے فسادات و نقصانات کے اعتبار سے جو عصر حاضر کے ماحول کے اعتبار سے نہایت ہی حساس اور نازک ترین مسئلہ ہے، افواہوں کا بازار گرم کرنا۔ دینی بھائیوں، بڑے افسوس کی بات ہے، اس اللہ رب العالمین کی اس مسجد میں اے مولا کریم، ہم تجھ سے لو لگا کر یہ دعا کر رہے ہیں کہ رب العالمین اس ملک کی بقا اور امن و سالمیت کو ان شر پسند عناصر سے رب العالمین تو محفوظ رکھ۔ آج ہماری امن کو، ہماری شانتی کو، اور یہ اپنے آپس میں تمام ہندوستانیوں کی محبت کو بہت سے شر پسند عناصر کی نظروں میں کھٹک رہی ہے۔ آج یہ مذہبی
اور مسلکی منافرت کو یہ ہوا دے رہے ہیں۔ دینی بھائیوں، لہذا آج معاملہ کیا ہے، ایک ایسے ہی فیک ویڈیو بنا کر کے یہ خبر وائرل کر دی جاتی ہے کہ فلاں ہمارے برادر وطن کو ستایا جا رہا ہے، اسے مارا جا رہا ہے، اور اس کا اثر ایسا ہوتا ہے، اس ویڈیو کو اتنا وائرل کیا جاتا ہے، اتنا شیئر کیا جاتا ہے کہ نتیجہ اس کا کیا ہوتا ہے، جنگل میں آگ لگنے کی طریقے سے آپس میں لوگ، یہ ہندوستانی جو بھائی بھائی ہیں، یہ ہندوستان جو امن کا اور محبت کا یہ گہوارہ ہے، اس میں آپس میں لڑائی کا ماحول گرم کر دیا جاتا ہے۔ دینی بھائیوں، اسی طریقے سے اسی ضمن میں ایک اہم بات کہ آج بہت سی باتیں ہمارے اپنے کسی رشتہ دار، اپنے کسی مسلمان کے متعلق واٹس ایپ کے ذریعے سے، دیگر سوشل نیٹ ورک کے ذریعے سے پھیلا دیا جاتا ہے۔ ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے، ہمارے اوپر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ کوئی بات ہم تک پہنچ رہی ہے، کوئی نیوز ہم تک پہنچایا جا رہا ہے، کوئی ویڈیو یا فوٹو کی شکل میں ہمارے پاس کوئی خبر پہنچ رہی ہے، سب سے پہلے جانچ کریں، پڑتال کریں، تحقیق کریں، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے، اے مومنو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر کے آئے فتبینوا، تو اس کو جانچ پڑتال لو، اس کو یوں ہی شیئر نہ کرو، اس کو یوں ہی پڑتال بغیر کیے ہوئے فارورڈ نہ کرو، وائرل نہ بناؤ کہ جس کے ذریعے سے آپس میں دشمنی ہو، کہ جس کے ذریعے سے آپ کا اپنا رشتہ دار آپ سے دور ہو جائے۔ معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا اپنا کوئی ساتھی آپ کے اپنے کسی قریبی رشتہ دار سے متعلق فون کر کے، میسج کر کے یہ کہتا ہے کہ میں نے اس کو فلاں غلط جگہ پہ دیکھا ہے، میں نے اس کو فلاں جگہ پہ سنا ہے تمہارے خلاف بولتے ہوئے، میں نے اس کو فلاں جگہ تمہاری برائی کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ دینی بھائیوں، اگر ایسی کوئی خبر آئے، اگر ایسی کوئی بات آئے، اگر ایسا کوئی ہمارے پاس میسج اور پیغام آئے، تو خدا را آپ بھڑکے نہ، خدا را اپنے اس مسلمان بھائی کے خلاف آگ بگولا نہ ہو، خدا را اپنے اس مسلمان بھائی کے خلاف اپنے دلوں کے اندر قدورت اور بغض و حسد نہ پالے۔ سب سے پہلے کس کے دشمنی، نا اتفاقی، نا چاکی کس کے درمیان نہیں ہوتی ہے؟ شیطان ہمارے رگوں میں خون کے دوڑنے سے زیادہ اس کا وسوسہ ہمارے درمیان دوڑتا ہے۔ سب سے پہلے ایک مومن کا یہ وطیرہ اور شیوا ہونا چاہیے، آپ اپنے اسی مسلمان بھائی سے فون کر کے دریافت کر لیں کہ میں نے میرے متعلق آپ سے کسی کے حوالے سے سنا ہے، کیا یہ بات درست ہے یا نہیں؟ اللہ کی قسم، ایک تہائی جو آپس میں نا اتفاقیاں ہیں، جو من مٹاؤ ہے، جو دوریاں ہیں، جو قطع تعلقی ہے، آپ یہ طریقہ اگر اپناتے ہیں تو اس کے ذریعے سے دور ہو سکتی ہیں۔ دینی بھائیوں، وائرل ہونا، افواہوں کا بازار سرگرم ہونا، اس کی ہلاکت خیزی اور اس کی خطرناکی کا اندازہ آپ بخوبی لگا سکتے ہیں۔ واقع افک آپ بخوبی جانتے ہیں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے تعلق سے بھی راس المنافقین نے مدینہ کی گلیوں اور بستیوں کے درمیان وائرل کیا تھا، خبر پھیلائی تھی، بہتان لگایا تھا، اور اس کی زد میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مصطح بن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حمنہ بنت جہش رضی اللہ عنہ، یہ جلیل القدر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بھی زد میں آ گئے تھے، اور اس کے بہکاوے میں اور اس کی بات کو وائرل کرنے کی وجہ سے تو آج کا یہ ادنا مسلمان، اس کی کیا بساط ہے، اس کی کیا اوقات ہے؟ لہٰذا افواہوں کا بازار سرگرم نہ کریں، اور اگر کوئی خبر آئے، اور آپ جانتے ہیں آج انہی افواہوں کی وجہ سے بہت سے ہمارے مسلمان بھائی بے گناہ ہیں، بے قصور ہمارے مسلمان بھائی ہیں، انہی افواہوں کی زد میں آ کر جیل کی کال کوٹھریوں کے اندر وہ محصور ہیں، قید و بند کی صعوبتیں جھیل رہے ہیں، حتیٰ کہ بہت سارے نیوز آپ کے پردے سماج سے ٹکرائی ہوں گی کہ عمر کی ایک دہائی، کوئی 10 سال 20 سال، وہ بیچارہ ایک نہایت ہی معصوم مسلمان جس کی کوئی سزا نہیں ہے، جس کا کوئی گناہ نہیں ہے، یوں ہی وائرل ہونے پر اس کے خلاف کوئی چیز شیئر کرنے کی وجہ سے وہ اس کے ہتھے چڑھ کر 10 سال 20 سال جیل کی کوٹھریوں میں گزارنے کے بعد نتیجہ کیا ہوا؟ کورٹ نے فیصلہ سنایا کہ وہ ان تمام الزامات سے بالکل بری ہے۔
تو بڑی ہلاکت خیزیاں ہیں یہ افواہوں کا بازار سرگرم کرنے سے۔ آخری بات، میرا وقت ختم ہوا۔ سوشل میڈیا کے فسادات کے حوالے سے دینی بھائیوں، انہیں ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ غیر محرم لڑکا ہو لڑکی ہو، وہ ہو آپس میں ان کا چیٹنگ کرنا، آپس میں ایک دوسرے کے سے تعلقات قائم کرنا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک مسلمان مرد اور ایک مسلمان عورت وہ اکٹھا نہیں ہوتے ہیں، مگر اس میں تیسرا وہاں شیطان ہوتا ہے۔ یہ عام مجلسوں کے تعلق سے ہے، لیکن سوشل میڈیا کے حوالے سے بھی آج بہت سی برائیاں، خصوصی طور پر آج مسلم بہنیں، انسٹاگرام یہ ایک ایسا فتنہ بن چکا ہے۔ ہماری بہت سی مائیں اور بہنیں اور بچیاں انسٹاگرام استعمال کر رہی ہیں اور غیر مسلموں کے ہتھے چڑھ رہی ہیں۔ ارتداد کا فتنہ، غیر مسلموں کے ساتھ بھاگنے کا فتنہ، اس کی ایک اہم جڑ یہ سوشل میڈیا ہے۔ تو لہٰذا یہ غلط چیزوں کے لیے سوشل میڈیا کا استعمال نہ کریں۔ آخری بات، وہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ فیصلے کی گھڑی ہے۔ دینی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے، اے مومنوں، اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو اس جہنم کی آگ سے بچاؤ کہ جس کا ٹھکانہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر بننے والے ہیں، اور جہاں عذاب دینے کے لیے اللہ رب العالمین نے ایسے سخت اور نہایت ہی تیز و تند فولادی فرشتوں کو مامور کر دیا ہے کہ جو اللہ رب العالمین نے جو حکم دیا ہے، اللہ کے ایک ادنا اشارے کو وہ خلاف ورزی نہیں کرتے ہیں، وہ سزا دیتے ہیں۔ تو دینی بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ سوشل میڈیا کے جو فوائد ہیں، سوشل میڈیا کے جو مثبت اثرات ہیں، دین کی باتیں سننا، دین کی بات آپس میں ایک دوسرے تک نشر کرنا، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہم میں سے ہر کسی سے یہ پوچھا جائے گا، ہم میں سے ہر شخص سے پوچھا جانے والا ہے کہ اس نے کیا دیکھا، کیا سنا، کیا پھیلایا اور کس سے اس نے اپنا تعلق استوار کیا۔ تو لہٰذا ہم اپنی خود سب سے پہلے اصلاح کریں، اور ہم اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو، اپنی اولاد کو جو یہ سوشل میڈیا استعمال کرنے کے لیے، مثال کے طور پر کلاس یا اسی طریقے سے اسکول اور کالجز کے بہت ضروری اسباب یا اس کے تعلق سے گائیڈ لائن یا نوٹس اور آرٹیکلز وغیرہ لکھنے کے لیے ہم نے اپنی اولاد کو دیا ہے، تو ہم ان کی بھی باز پرسی کریں، ان پر بھی نگاہ رکھیں، انہیں یوں ہی نہ چھوڑ دیں برملا، کیونکہ یہ ایک ایسی بہتی گنگا ہے کہ جہاں پر خسو خاشاک، یہاں ہیرے جواہرات بھی ملتے ہیں، اور ایک انسان فضلات کو بھی اس میں تلاش کر سکتا ہے، وہاں ایک انسان اچھا بھی بن سکتا ہے۔ ہاں یہ بات اور ہے کہ بیشتر انسان راہ حق سے بھٹک جاتے ہیں، بیشتر باتیں لغو ہیں، بیشتر چیزیں سوشل میڈیا کی یہ فسادات ہیں، نقصانات ہیں، منفی اثرات ہیں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ رب العالمین تو ہمیں اپنی نسل نو کیا، ہمیں اپنی اولاد کی باز پرسی کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ رب العالمین تو ہمیں سوشل میڈیا کے جو بھی وسائل و آلات ہیں ان کو اچھی طرح سے استعمال کرنے کا، مثبت چیزوں میں دین کی باتیں سننے اور شیئر کرنے کے لیے استعمال کرنے کی ہمیں وہ توفیق عطا فرما۔ رب العالمین غلط چیزوں سے، بری چیزوں سے دور رہنے، خود بھی دور رہنے اور اپنی اولاد کو بھی دور رکھنے کی تو ہمیں توفیق عنایت فرما۔ رب العالمین اس پروگرام کو رچانے میں، سنوارنے میں جس کا بھی، چاہے وہ اس مسجد کے ذمہ داران ہوں، ہمارے اس مسجد کے ائمہ اور دیگر مدرسین اور اسٹاف کا عملہ ہو، یا کلیہ عائشہ للبنات کا کسی بھی طرح کا کوئی بھی تعلق ہے، رب العالمین تمام کی کوششوں کو قبول فرما۔ رب العالمین ہماری اس حاضری کو قبول فرما۔ رب العالمین جس طریقے سے ہم یہاں آج اکٹھا ہوئے ہیں تیرے فردوس اعلیٰ میں، رب العالمین تیرے نبی کے ساتھ، تیرے صلحاء، تیرے اولیاء کے ساتھ تو ہمارا ٹھکانہ جنت الفردوس میں فرما۔ رب العالمین اس ملک کی حفاظت فرما۔ رب العالمین اس ملک کو فتنوں سے، فساد سے، غلط لوگوں کی غلط نظروں سے تو محفوظ رکھ۔ رب العالمین تو ہمیں جب تک اس دنیا کے اندر زندہ رکھ، اسلام پر خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔